میرا نام ہے خدیجہ صفدر اور آج جس موضوع پر ہم یہ ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں وہ موضوع ہے SDGs کا، یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، جو کل 17 ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز یعنی امریکہ ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ SDGs درج ذیل ہیں: نو پاورٹی، زیرو ہنگر، گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، کوالٹی ایجوکیشن، جینڈر انیکوالٹی کو ختم کرنا، کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن، افورڈیبل اینڈ کلین انرجی، ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ، انڈسٹری، انوویشن اینڈ انفراسٹرکچر، ریڈیوسڈ انیکوالٹیز، سسٹینیبل سٹیز اینڈ کمیونٹیز، responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, and partnership for the goals۔ یعنی غربت کو ختم کرنا، عدم مساوات، اچھی صحت، معیاری اور مفت تعلیم، رینیویبل ریسورسز کا استعمال، آبی حیات کو بچانا، انصاف پھیلانا، ریڈیوس، ری یوز اینڈ ریسائیکل، صاف پانی جو ہر کسی کو فراہم ہو، جنسی مساوات اور دیگر یہ جو سارے نکات ہیں ان سب پر کس طرح عمل کرنا ہے، کیوں عمل کرنا ہے اور عمل کرنے میں کس حد تک ہم کامیاب رہ سکتے ہیں، ان سب پر آج میں گفتگو کروں گی۔ تو درخواست ہے بغور سنیے گا اور دیکھیے گا۔ پہلا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے نو پاورٹی۔ اس میں ہم غربت کا خاتمہ کرنا سیکھیں گے، کیوں کرنا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا اور کون کون کر سکتا ہے۔ غربت ختم کرنا نہایت ضروری ہے کیونکہ آج کل ہم جانتے ہیں کہ جتنی بھی انیکوالٹیز ہیں وہ ساری غربت کی وجہ سے ہیں زیادہ تر۔ تو غربت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور یہ جو عدم مساوات ہیں ان کو بھی ہم نے کس طرح ختم کرنا ہے، اس کے چند طریقے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں بڑا چھوٹا ہر کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، نوجوان ہیں، بچے ہیں یا بڑے ہیں، سب اس میں مل کر اپنا کردار ادا کریں۔ معیاری تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی معیشت کو یعنی اکانومی کو مستحکم کس طرح بنانا ہے، اسٹیبل کس طرح رکھنا ہے، تو اس کے بارے میں تعلیم حاصل کریں۔ وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کمپنیز کو نیشنلائز کیا جائے، امپورٹڈ گڈس جو ہیں بین کیا جائے، ایکسپورٹس انکریج کیا جائے، بیلنس آف پیمنٹس میں امپروومنٹ آنی چاہیے، پروڈکٹس لوکلائزڈ ہونے چاہیے، GDP اور GNP جو ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اور گراس نیشنل پروڈکٹ وہ بھی بڑھنا چاہیے پاکستان کا۔ اس سے غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اور جو اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے زکوٰۃ اور صدقے کا، اسے بھی فائدہ یہ ہے کہ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں امیر امیر تر ہو رہے ہیں اور غریب غریب تر، تو اس سے یہ ہوگا کہ مال امیروں اور غریبوں کے درمیان بانٹا جائے گا اور نہ کوئی بہت زیادہ امیر رہے گا اور نہ کوئی بہت غریب، یعنی بیلنس پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا ہے زیرو ہنگر، یعنی جو بھوک ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ کس طرح؟ ہم جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ سائنٹسٹ نے بھی اور انوائرمنٹلسٹ نے بھی اس چیز کا اندازہ لگایا ہے کہ چند سال میں ہم لوگوں کے پاس نیچرل ریسورسز میں کمی آ جائے گی، یعنی ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں وہ دن بدن کم ہو جائیں گے۔ ڈراؤٹ جو ہے جسے ہم اردو میں خشک سالی کہتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھ جائے گی اور حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ اس سے روزگار بھی بڑھے گا اور امیر اور غریب میں جو فرق بہت بڑھ چکا ہے وہ بھی بہت کم ہو جائے گا۔ تیسرا ہے گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، یعنی اچھی صحت اور خیریت۔ خیریت اور اچھی صحت سے مراد ہے کہ صحت مند زندگی ہی ہم خیریت کی ضمانت دے سکتے ہیں، یعنی جتنی ہم صحت مند زندگی گزاریں گے اتنی ہی ہمیں ترقی ہم لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنا ہم بہتر رہیں گے اتنی امپلائمنٹ پیدا ہوگی، روزگار بڑھے گا اور اسی طرح معیشت جو ہے وہ استحکام ہو سکتی ہے۔ پانچویں ہے جینڈر ایکوالٹی۔ اس سے پہلے ہم کوالٹی ایجوکیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا بریفلی کہ کوالٹی ایجوکیشن سے مراد ہے معیاری تعلیم جو مفت ہو اور ہر ایک کے لیے ہو، ایجوکیشن فار آل، اس طرح کی ہو کہ اس کا جو نصاب ہے کریکولم وہ میچ کرے، وہ ایڈوانسڈ ہو، ہر کسی کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق ہو۔ اب چلتے ہیں ہم جینڈر ایکوالٹی پانچویں گول کی طرف، جس کو اردو میں کہتے ہیں صنفی مساوات، یعنی مرد اور عورت کے درمیان تفریق جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، خواتین کی، لڑکیوں کی تعلیم جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، ان کو جابس میسر کی جائیں، انہیں
ایک ہی سطح پر برابر ان کو ٹریٹ کیا جائے۔ چھٹا گول ہے کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن، صاف پانی اور صفائی، یعنی ہر کسی کو صاف پانی میسر ہو، غریب کو، امیر کو، بچوں کو، بڑوں کو، ہر کسی کو، اور پانی سستا ہو جائے۔ اوپن ڈیفیکیشن کو اینڈ کرنا، ڈیزالینیشن پلانٹس اور بنائے جائیں تاکہ صاف پانی پینے کے لیے میسر ہو سکے، پانی ضائع نہ کیا جائے، جس طرح ہم گاڑی دھوتے وقت پانی ضائع کرتے ہیں، نہاتے وقت، دانت صاف کرتے وقت، برتن دھوتے وقت، لیکن سب چیزوں میں جتنا ہم پانی ضائع کرتے ہیں اور بیلنس نہیں رکھتے اس میں، تو اس سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ اور دن بدن پانی اتنا کم ہو رہا ہے کہ سائنٹسٹ نے اندازہ لگایا ہے کہ جو اب تیسری جنگ جو ہوگی ورلڈ وار 3 وہ پانی پر ہوگی، لہٰذا ہمیں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں جتنا خود اپنے وسائل کے مطابق۔ ساتواں ہے افورڈیبل اینڈ کلین انرجی۔ 2030 تک ان ٹارگیٹس تک ہمیں پہنچنا ہوگا۔ انرجی ایسی ہو جو افورڈیبل ہو، جو ریلائبل ہو، سسٹینیبل ہو اور ماڈرن ہو۔ رینیویبل انرجی ہو جو ضائع نہ ہو، دوبارہ استعمال کر لیا جائے، جو فطری ہو، جس طرح ہے سورج کی روشنی، پانی، ہوا، اس طرح کی رینیویبل ریسورسز، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ یہ سستی بھی ہیں اور آسانی سے میسر بھی ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اس سے معیشت بھی مستحکم ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے جب ہم نیچرل ریسورسز کا اور رینیویبل ریسورسز کا استعمال کریں گے تو ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹس ہے اس میں بھی امپروومنٹ آئے گی، کیونکہ ویسے جب ہم باہر سے ٹیکنیکل سامان منگواتے ہیں باہر کے ممالک سے، ظاہر ہے ان پر ٹیکسز لگتے ہیں، بعض دفعہ ٹریڈ بیریئرز بھی ہوتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی ریسورسز کا بہترین استعمال کریں، فائدہ اٹھائیں، اور جس طرح سولر پینلز ہیں ان کا استعمال کریں، ڈیمز میں جو ہے ہائیڈرو الیکٹرک وہ پاور ہے اس کا استعمال کریں، ونڈ ملز کا استعمال کریں، اور اس طرح جتنے بھی رینیویبل ریسورسز ہیں ان سب کا اچھا استعمال کریں۔ آٹھواں ہے ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ۔ اس میں یہ کہ روزگار جو ہے امپلائمنٹ اسے بہت زیادہ بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے جس طرح میں نے پہلا کہا اکانومی جو ہے وہ مستحکم رہ سکتی ہے۔ جتنا زیادہ ٹیکنیکل اور اسکلڈ ورکرز ہوں گے جتنا وہ بہترین کام کر سکتے ہیں، انسکلڈ ورکرز جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں اتنا اچھا کام وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ڈیسنٹ ورک سب کو ملے اور جو زیادہ مشکل بھی نہ ہو، اور ریٹائرمنٹ ایج جو ہے بڑھا دی جائے اور اسکول لیونگ ایج بھی بڑھا دی جائے۔ اس کے لیے اسکلز ڈیولپمنٹ بھی چاہیے، ٹریننگ بھی اور ڈیمانڈ بھی۔ جب یہ سب کچھ ہوگا، اور دوسری بات جو خواتین ہیں وہ پاکستان میں 2018 میں ان کا نمبر تھا 48% جابس میں، جبکہ مردوں کا تھا 75%، تو اس میں بھی برابری اہم ہے، وہ بھی کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ نواں ہے انڈسٹری، انوویشن اینڈ انفراسٹرکچر، یعنی انفراسٹرکچر سسٹینیبل ہو، ریسرچ جو ہے وہ اس کو انہینس کیا جائے، انڈسٹریل ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے، ان کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے مطابق استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ 53% جو دنیا کی آبادی ہے وہ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، جو انوویشن کی ایک بہت اچھی مثال ہے۔ 10واں ہے انیکوالٹی کو ختم کیا جائے، یعنی جو عدم مساوات ہے اسے ہم ختم کر دیں۔ کس طرح؟ نسلی امتیازات جو ہیں، ڈسکریمنیشن، اس کو کس طرح ختم کرنا ہے، ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جو خصوصی افراد ہیں ان کو ان کے حقوق کس طرح دینے ہیں، اور کسی کی بھی مذہب کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اگر ہجرت کرنا چاہتا ہے تو اسے آسانی سے اور سہولت سے اسے ہجرت کرنی دی جائے۔ 11واں ہے سسٹینیبل سٹیزن کمیونٹیز، یعنی ایڈیکویٹ، سیف اور افورڈیبل ہاؤسنگ، بیسک سروسز، اور ہاؤ ٹو اپ گریڈ سلمس جو ہیں، جہاں عام جو جھگیاں ہوتی ہیں اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے علاقے، انہیں کس طرح اپ گریڈ کرنا چاہیے۔ ٹرانسپورٹ سسٹم کس طرح سیف، افورڈیبل، ایکسیسیبل بنانا ہے۔ اربنائزیشن کس طرح ہم نے پروموٹ کرنا ہے اسے، اور دنیا کی کلچرل اور نیچرل ہیریٹیج کو کس طرح بچانا ہے، جو اموات انہیں کس طرح کم کرنا ہے،
اور گرین ریولیوشن کو کس طرح ہمیں فروغ دینا ہے اور کلائمیٹ چینج سے کس طرح لڑنا ہے. تو ان سب کو ترقی دینے کے لیے ہم لوگوں کا، ہم انسانوں کا، خاص طور پر ہم پاکستانیوں کا کتنا اہم کردار ہے، اسے ہم ذہن نشین کرتے ہوئے اپنا اس میں پورا حق ہمارا ہے اور ہمیں اپنا کردار اس میں نبھانا ہے. 12واں ہے رسپانسبل کنزمپشن اینڈ پروڈکشن. جب ہم فیکٹریز میں کچھ بناتے ہیں، مینوفیکچرنگ پروسیس جو ہوتا ہے، اس میں سے جو ویسٹ ہے ہمارا، فیولز ہیں اور سیمی لیکوڈ ویسٹ ہے، اور سارا گند جو ہے کس طرح اسے ڈسپوز آف کرنا ہے، اور ڈپریشنس جو ہیں ان کو دوبارہ فل کرنا ہے زمین میں، جانوروں پولیوشن نہ ہو، ورکرز جو ہوں، خاص طور پر مائننگ کے وقت جو ورکرز ہوتے ہیں کافی ان کے لیے یہ ہیزرڈ ہوتا ہے جب وہ سے یونیفارم کے بغیر وہ مائننگ کرتے ہیں اور کان کنی جسے اردو میں ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس وقت کافی ان کو صحت کے مسائل ہو جاتے ہیں، جس طرح ہم کہہ لیں لنگس کینسر. تو اس سب کو بھی اوائڈ کرنے کے لیے اس گول پر عمل کرنا نہایت اہم ہے. 13واں ہے کلائمیٹ ایکشن. گلوبل وارمنگ سے کس طرح لڑنا ہے، نیچرل ڈیزاسٹرز یعنی جتنی بھی قدرتی آفات ہیں ان سے لڑنا کس طرح. جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں جنگل میں جو آگ لگ جاتی ہے، اور خشک سالی ہے، طوفان ہیں، زلزلے ہیں، سیلاب ہے، ان سب سے لڑنے کے لیے ہمیں کس طرح کام کرنا ہے، گرین ہاؤس ایمیشن کس طرح پروموٹ کرنا ہے، اور یہ سب طریقے. 14واں ہے لائف بلو واٹر یعنی آبی حیات. مچھلیاں، ہرشتپا یعنی آکٹوپس، اسٹار فش، شارکس وغیرہ، اور اس میں کورل ریف بھی آتا ہے. میں جو لوگ نہیں جانتے ان کو میں بتاؤں کہ کورل ریف ایک زندہ چیز ہے، اٹس اے لیونگ تھنگ. اور آج کل جس طرح جو شپس کے اینکرز ہوتے ہیں وہ ان کو کس طرح تباہ کر رہے ہیں، تو اس کو بھی اوائڈ کرنا ہے. مرین پولیوشن جو ہے ختم کرنا ہے اسے، اوشن ایسیڈیفیکیشن جو ہے اسے بھی ختم کرنا ہے. کوسٹل اور مرین ایریاز کو کس طرح کنزرو کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے. اوور فشنگ نہیں کرنی، آئل سپل نہیں کرنا، اور مرین پلاسٹک پولیوشن کو ختم کرنا ہے. یعنی پلاسٹک کے جو تھیلے ہم پھینک دیتے ہیں، کوڑا کچرا اور تیل پانی میں، سمندروں میں، اوشنز میں بالکل بھی نہیں کرنا، اس سے اجتناب کرنا ہے. 15واں یعنی 15th گول ہے لائف آن لینڈ. یعنی ڈیزرٹیفیکیشن کس طرح ختم کرنا ہے، کس طرح ڈیفارسٹیشن ختم کرنا ہے، ایفارسٹیشن کس طرح اس کو فروغ دینا ہے. یعنی درخت زیادہ سے زیادہ کیوں اگانے چاہیے ہمیں، بائیو ڈائیورسٹی جو ہے وہ کیا ہے، اس کو کس طرح ہم نے بچانا ہے. اسپیشیز جو ہیں جو انڈینجرڈ ہو رہے ہیں، جو خطرے سے دوچار ہیں، انہیں کس طرح بچانا ہے. اور جانور جو معدوم ہو چکے ہیں انہیں تو ہم نہیں بچا سکتے اب، اس کا بھی افسوس ہے، مگر جو معدوم ہونے والے ہیں عن قریب معدوم ہو جائیں گے اگر ہم نے وقت پر ایکشن نہ لیا. ان کو بچانے کے لیے ان سب اصولوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. 16واں ہے پیس، جسٹس اینڈ اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز. امن، انصاف اور مضبوط ادارے. تشدد کس طرح ختم کرنا ہے، چائلڈ ابیوز کس طرح ختم کرنا ہے، چائلڈ لیبر کس طرح ختم کرنا ہے، ٹریفکنگ ختم کرنا ہے، رولز آف لا جو ہے ان کو ماننا ہے، جسٹس جو ہے، امن جو ہے وہ پیسے سے خریدا نہیں جانا چاہیے، ہر کسی کے لیے وہ فراہم ہونا چاہیے سے، اور اقربا پروری نہیں ہونی چاہیے، میرٹ کا قتل نہیں ہونا چاہیے. جرم، قانون توڑنا اور کرپشن اور دھوکے بازی اور دہشت گردی، کس طرح ان سب چیزوں کو ختم کرنا ہے. اور گلوبل گورننس کے انڈر یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، ان کو ہم نے مل کر ایک جھنڈے کے نیچے ہم نے جمع ہونا ہے، متحد، متفق، اور جو جتنا متحد ہوگا اتنا ہی وہ مضبوط ہو سکتا ہے اور اپنے ان ارادوں کو، ان عزائم کو پا سکتا ہے. آخری ہے پارٹنرشپ فار دا گولز. بجائے جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے، وہ تعاون کریں دوسرے سے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ٹیکنالوجی بڑھے گی، فائنینشیل سپورٹ بڑھے گی، وہ آپس میں جو تعلیم ہے اور علم بانٹ سکتے ہیں، ایکسپرٹیز بڑھے گی، یہ سب کچھ اس سے فائدہ ہوگا انڈر ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز کو بھی، ڈیولپڈ کنٹریز کو بھی، اور سب مل جل کر باہمی تعاون سے رہ سکتے ہیں. اختتام میں اس طرح کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم سب لوگ مل کر بجائے اپنا فائدہ ڈھونڈنے کے ہر چیز میں، پیسے کی ہوس کے پیچھے، لالچ کے پیچھے جانے کے بجائے ہم سب لوگ اگر
اپنا فائدہ نہ دیکھیں اور پبلک کا، عوام کا فائدہ ڈھونڈیں، پوری دنیا کا فائدہ ڈھونڈیں، لوگوں کا فائدہ ڈھونڈیں جو اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ڈسیبل ہیں، خصوصی افراد ہیں، ان سب کے لیے سوچیں، جانوروں کے لیے سوچیں۔ گرمی بڑھ رہی ہے، جانوروں کے لیے ہم کوئی بلی دیکھیں، پرندہ دیکھیں، کوئی کتا دیکھیں، کوئی بھی جانور دیکھیں، اسے کھانا ڈال دیں، پانی ڈال دیں، انسانوں کے لیے خیال رکھیں ہم۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور جب ہم ان پر عمل کریں گے تو ظاہر ہے تب بھی ترقی کے مواقع بڑھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔